امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کا زمانہ ہے، اور ان کے زمانے میں ایک دہریے تھے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ سارا نظام ویسے ہی چلتا ہے۔ توجہ رکھنا، جب مسلمان کہنے لگے کہ اللہ ہے، وہ دہریہ جو بڑا ان کا سردار تھا وہ کہنے لگا اگر اللہ ہے تو تم میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب وہ نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، اب اس کو سمجھائے کس انداز سے، اب اس کو سمجھایا کیسے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام مسلمان جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد وقت کے امام جو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے فقیہ عالم حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، ہاں جی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں امام صاحب دیکھو تو صحیح یہ مسئلہ درپیش ہے۔ فرمایا اسے کہو میں نے چیلنج قبول کر لیا، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ وقت طے ہو گیا، مثال کے طور پہ بھی فلاں تاریخ کو 10 بجے مناظرہ ہوگا۔ اب وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ پھر ہوا کیا ہے جناب، سارے لوگ جمع ہیں، دہریہ جمع ہے، مسلمان جمع ہے، آج مناظرہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک 10 بج گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، دہریہ بیٹھا ہے، اب امام صاحب تشریف نہیں لا رہے۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب کیوں نہیں آئے؟ دہریہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھا مسلمانوں، میں نہیں کہتا تھا کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو امام صاحب جان بوجھ کر لیٹ ہوئے۔ جب کچھ لیٹ پہنچتے ہیں تو دہریہ نے کہا امام صاحب آپ لیٹ آئے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام صاحب کی قبر انور پر قربان جاؤں۔ اللہ نے کمال کی فراست عطا فرمائی تھی، کمال کا اللہ نے حافظہ اور ذہن عطا فرمایا تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں کیا کروں، راستے میں ایک ندی آتی تھی، ایک دریا آتا تھا۔ میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے کوئی کشتی نہیں ہے۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، ابھی تک کشتی نہیں آئی، میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا، میں نے کیا دیکھا، ایک درخت ہے جو اپنا ندی کے کنارے کھڑا ہے، وہ درخت خود بخود کٹتا ہے، اس کے جناب پھٹے بنتے ہیں، پھر اس کی کشتی تیار ہوتی ہے اور وہ خود بخود میرے پاس چل کر آتی ہے، اور پھر وہ خود بخود میرے پاس جب آتی ہے میں بیچ میں بیٹھتا ہوں، وہ خود بخود چلنے لگتی ہے، مجھے اس کنارے پہ دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ کشتی واپس چلی جاتی ہے۔ دہریے نے زور لگا کر کہکا لگایا اور کہنے لگا او مسلمانوں تمہارے امام کو کیا ہو گیا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بغیر درخت کے کاٹے درخت نہیں کٹ سکتا، بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے کشتی نہیں چل سکتی۔ امام صاحب کو کیا ہو گیا؟ ہائے قربان جاؤں۔ امام صاحب نے فرمایا او ظالم کہیں کے، کیسا تو انسان ہے جب تو یہ کہتا ہے ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، ایک درخت بغیر کاٹے کے نہیں کٹ سکتا، ایک درخت کے پھٹے بغیر کاٹے بنانے کے نہیں بن سکتے، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو پھر تو یہ بتا ارے یہ ساری کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ سورج اور چاند کا نظام بتا تو صحیح پھر کیسے چل سکتا ہے؟ وہ تیری عقل یہ کہتی ہے ایک کشتی نہیں چل سکتی، یہ 7 آسمان تیرے سامنے، یہ بغیر ستونوں کو بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، ہاں تو بتا تو صحیح یہ بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ 7 زمینوں کو کس نے بنایا ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ دریاؤں کو کون چلاتا ہے؟ یہ سمندروں کو کون چلاتا ہے؟ یہ سورج اور چاند کون لے کر آتا ہے؟ اس سورج اور چاند کو کون لے کر جاتا ہے؟ اس نے کہا امام صاحب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، پھر ایک اور بات بتاؤ، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ، فرمایا دودھ منگواؤ، دودھ منگوایا گیا، فرمایا اس میں گھی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا اس میں مکھن ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا پھر مجھے یہ دودھ اور مکھن نظر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا جی ایسے نظر نہیں آئیں گے، اس کو جناب گرم کرنا پڑے گا،
اس کی ملائی اتارنی پڑے گی، پھر گھی بنانا پڑے گا، پھر گھی نظر آئے گا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ ایسے نظر نہیں آتا، تم اللہ کے بن جاؤ پھر دیکھنا تمہیں اللہ کیسے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب پھر تم یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ ایک چراغ لے کر آؤ۔ چراغ لایا گیا، فرمایا اب اس کو جلاؤ۔ جب اس کو جلایا گیا تو فرمایا امام صاحب نے تم یہ بتاؤ اس کی روشنی اب کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی چاروں طرف ہے۔ فرمایا پھر میرا رب اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب در یوقد من شجرہ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء فیضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا جیسے اس چراغ کی روشنی کا رخ چاروں طرف ہے، میرا رب زمین و آسمان کا نور ہے، میرا رب بھی ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے، ہر طرف میرے رب کا رخ ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس نے کہا امام صاحب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بڑا بدتمیز ہے کہ سوال کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے، سوال کرنے والا شاگرد ہوتا ہے، جواب دینے والا استاد ہوتا ہے، اور تو اتنا بے ادب ہے کہ تو کتنی دیر سے تو اوپر بیٹھا مجھ سے سوال کر رہے، میں نیچے کھڑا ہوں، تو نیچے آ، میں اوپر بیٹھتا ہوں پھر جواب دوں گا۔ وہ دوڑا دوڑا نیچے آیا، امام صاحب اوپر تشریف لے گئے، فرمایا ابھی میرے رب نے یہ کیا ہے، تجھے نیچے اتار دیا ہے، مجھے اوپر بٹھا دیا ہے۔